اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے، ہم ان کی امت ہیں. میں اپنی عوام کا، خاص طور پہ پھر سے اپنے نوجوانوں کا، اپنی خواتین کا، ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح وہ جس تعداد میں نکلے. اور میں اس میڈیا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی. انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی، انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا، ہمیں موقع دیا اپنا موقف رکھنے کا. اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے. اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے، عوام مہنگائی میں پس گئی ہے. آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے 18 روپے پیٹرول کم کیا ہے اور 35 روپے ڈیزل کم کیا، اور پہلے ڈیزل کو 130 روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو 100 روپیہ بڑھا دیا. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بک رہا تھا 103 روپے، 103 ڈالر پہ بک رہا تھا تیل. آج وہ 95 پہ پہنچ گیا. تو ان کو نیچے کرنا چاہیے. اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالنا چاہیے. لیکن معیشت تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلٹی آئے گی، استحکام ہوگا. اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی طرف لے سکتے ہیں. میرا جو تجربہ ہوا ہے 3.5 سال میں، ایک دفعہ سیاسی سٹیبلٹی آ جائے ملک میں، سیاسی استحکام آ جائے، یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشیل ہے بڑھنے کا. اور سب سے بڑا آخر میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشیل ہے، دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ڈالر کم ہو جاتے ہیں. ہم بڑھنے لگتے ہیں اکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی، ڈالر کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن ہمارا اتنا بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے باہر، بیرون ملک پاکستانی، یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استحکام آتا جائے گا، سٹیبلٹی آتی جائے گی، یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں. یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو بحران رہے گا سیاسی. یہ ہے ہمارا اثاثہ. ان کا پیسہ لانے کے لیے، ڈالرز لانے کے لیے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. اس کے لیے ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز چاہیے. پاکستان پائندہ باد.